بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج شیخ نے 3 سورہ ختم کی، عنکبوت، سورہ روم اور لقمان۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے، بلکہ افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب انسانوں کو اور پوری انسانیت کو نیند سے جگانے کے لیے آئی تھی، بلکہ ان کو شیک کرنے کے لیے آئی تھی، وہ یہاں پہ سلا بھی دیتی ہے۔ جب ہم جسٹ سنا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تو کچھ لوگ سو بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگنا چاہیے کہ یہ کتاب تو ہمیں نیند سے جگانے کے لیے آئی ہے، اور کوشش کرنا چاہیے خاص طور سے اب جو قیمتی عشرہ، لاسٹ عشرہ آ رہا ہے، وہ قیمتی راتیں ہیں۔ اس میں آئی ریکویسٹ مین آلسو کہ اپنی بیویوں کو تھوڑا ریلیکس کرنے کا موقع دیں، 2 طریقے سے۔ اپنی زبانوں پہ بھی کنٹرول کریں تھوڑا، اور اگر کچھ دعوتیں کرنا ہے یا گھر میں کچھ اس طرح کی کھانے پینے کا شوق ہے تو آؤٹ سورس بھی کر سکتے ہیں۔ آج کل تو ہر چیز ایپس کے ذریعے ہوم ڈیلیوری ہو جاتی ہے، تاکہ لیڈیز کو تھوڑا ریلیکس کرنے کا، ری انرجائز کرنے کا موقع ملے، اور جو لوگ اچھے سے عبادت کرنا چاہتی ہیں راتوں میں جاگ کے، ان کو عبادت کرنے کا موقع ملے۔ وہی سلسلہ چل رہا ہے وارننگ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارن کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ، جیسا میں نے کہا کہ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں اور کسی طرح سے جاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کا آخری رسول، بیسٹ ٹیچر آیا ہوا ہے ان کے سامنے، اور دنیا کی بیسٹ کتاب، ٹیکسٹ بک آئی ہوئی ہے، لیکن دونوں چیزوں ملا کے بھی ان کو نیند سے جگا نہیں پا رہی ہیں۔ تو یہاں پہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، چونکہ ہجرت کا ٹائم قریب آ رہا ہے۔ اس میں آئے گا ہجرت کے بارے میں کافی کلیئرٹی کے ساتھ آیات بھی آئیں گی کہ ان لوگوں کو وارن کیا جا رہا ہے جو اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے ٹیچر کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ریئل ایمان جو ہے، ریئل دین جو ہے، اس کے بارے میں اب جو ہم بار بار یہاں پہ اپنے قرآنک سیشنز میں بھی اور اس میں کہتے ہیں کہ یہ بالکل کی ہے، یہ سینٹر پی، اگر یہ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے تو پھر ہر چیز ویک ہے ہماری، ہر چیز ویک ہے۔ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کو کے سامنے آپ تھیوریٹیکلی بظاہر کچھ بھی لے کے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ اب ہم نے سورہ مومنون میں دیکھا تھا کہ مومنین کی کیا کیریکٹرسٹک بتائی گئی تھیں، قد افلح المومنون، پہلی جو 10-12 آیات تھیں چھوٹی چھوٹی سی، اور کل پرسوں بھی دیکھا عباد اللہ الذین، اس کے ساتھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں، اور ان کے بعد پھر اس کی پروفائل بتائی گئی ہیں جو بالکل اس سے ملتی جلتی۔ اب اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ تم ایمان لے آئے ہو۔ سورہ عنکبوت کی بالکل بگننگ الف لام میم سے شروعات ہوتی ہے، اور 2nd آیت سے ہی بہت ہی زبردست ایک مسلمانوں کو وہ چونکا دینے والی بات، جگا دینے، نیند سے جگا دینے والی، شیک کر دینے والی بات ہے کہ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ کہو گے کہ ہم ایمان لے آئے، مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی تم ٹیم میں نام لکھوا لو گے اور تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے ہی تم یہ ٹیم میں نام لکھواؤ گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ زبردست ٹیسٹ لے گا تمہارا، جس طرح اچھے اسکول میں ہوتا ہے، جس طرح اچھے کالج میں، یونیورسٹی میں ہوتا ہے کہ آپ صرف نام لکھوانے سے آپ کو ڈگری نہیں مل جاتی، نام لکھوانے سے آپ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن جاتے ہیں، نام لکھوانے سے آپ لائر یا مینجمنٹ گریجویٹ کر کے نہیں نکل جاتے ہیں۔ وہاں پر بھی زبردست قسم کی گرائنڈنگ ہوتی ہے اور ٹیسٹ ہوتے ہیں، بالکل وہی کی وہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 2nd اور 3rd آیت میں کہ یہ مت سمجھنا کہ تم کہو گے کہ ٹیم میں نام لکھوا لیا اور تم چھوڑ دیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، جس طرح سے ہم نے پہلے والوں کو آزمایا تھا۔ کیوں آزمائیں گے؟ کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ،
کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, آزمائش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا آتی ہے ہمارے ساتھ, جو امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے قدم قدم پہ, وہ صرف اس لیے لیتا ہے کہ تم میں سے جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. کلیئر, کیٹیگوریکل یہی ورڈ استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ, اللہ یہ جاننا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. چھٹی آیت میں کہ اگر تم کوشش کرتے ہو, جد و جہد کرتے ہو, اسٹرگل کر, جہاد کرتے ہو اللہ کی راہ میں, اللہ کے مشن کے لیے, تو یہ تمہارے اپنے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کو اس اسٹرگل سے, اس محنت سے, کوشش سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ٹیم میں نام لکھوانے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اچھا وقت چل رہا ہوتا ہے تو وہ ٹیم میں رہتے ہیں, اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آ جاتی ہے, کوئی ٹرائل, ٹربیولیشن, کسی طرح کی 10 نمبر کی آیت ہے یہ, کسی طرح کا ٹیسٹ آ جاتا ہے, سیویئر ٹیسٹ آ جاتا ہے, تو وہ اس کو اللہ کا عذاب سمجھ کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی ان کا ایمان, یہ جو پلر جو ہے وہ اتنا ویک ہوتا ہے کہ یہ ذرا سا بوجھ پڑتا ہے اس پہ, ذرا سی اس کے اندر اس میں پریشر پڑتا ہے تو یہ کولیپس ہو جاتا ہے. یہ پہلا جو پلر ہے فوراً کرمبل ہو جاتا ہے, کولیپس ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے 10 نمبر کی آیت میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے. اور یہ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین, کہ یہ تو تمہارا جو واسطہ ہے وہ اس سے ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے. تم اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں, ہم تو ٹیم کے ممبرس ہی ہیں. بس ہو سکتا ہے کہ یہاں تم جھوٹ بول کے بچ جاؤ, لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہے, اصل جزا اور سزا جس کے ہاتھ میں ہے, جو دلوں کے حال جانتا ہے. وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنَافِقُونَ. اب دیکھیے اگلی بار وہاں کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. یہ بات بتا کے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے, تھوڑا سا پریشر بنتا ہے تو تم کولیپس ہو جاتے ہو, اور اگر تم نہیں بھی کولیپس ہو رہے ہو, یہی تمہاری فیلنگ ہے اندر سے, تو اللہ کے علم میں ہے وہ چیز. اس کے بعد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ تم میں سے یہ سلیکٹ کرے کہ تم میں سے ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں. وہاں فرمایا تھا کہ جھوٹے کون ہیں اور سچے کون ہیں. اور اس طرح کے جو ویک کیریکٹر کے لوگ ہیں وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے, اور ان کے ویک کیریکٹر کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ویک ہوتے ہیں, جو دوسرے لوگ مشن سے دور بھاگتے ہیں, ان کے فتنوں کی وجہ سے, ان کے نگیٹو انرجی کی وجہ سے ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے وہ. جس طرح پہلے آ چکا ہے کہ اچھا کام کرنے والے, لرنر پروفائل کو پروموٹ, پریکٹس کرنے والے اور ان کو پروموٹ کرنے والوں کو ڈبل فائدہ, ڈبل ریوارڈ ہے اس کا. اسی طرح سے ڈبل پنشمنٹ. 13 نمبر کی آیت. اس کے بارے میں فرمایا گیا رزق کے بارے میں کہ تم یہ مت سوچو کہ اللہ کی راہ میں کام کرنے سے, اللہ کے مشن میں کام کرنے سے تمہارے رزق پہ کوئی اثر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ تو سارا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقِهِ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ, کہ تم اللہ کے دین کے لیے کام کیے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار. یہ وہی گریٹفل جو یہاں ہماری لرنر پروفائل, جو گریٹیٹیوڈ کی لرنر پروفائل. اب یہ جیسا میں نے کہا کہ یہ امیگریشن کا, ہجرت کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے, تو پرانی قوموں کے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو میں نے کہا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں میں کہ ہسٹری کی کتاب نہیں ہے, بلکہ جو بھی ریلیونٹ پوائنٹ ہوتے ہیں اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچویشن فیس کر رہے تھے, ان کو ریفرنس بنا کے پرانی قوموں کا قصے سنا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو یا تو ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ, اس کو یا تو قتل کر دو یا اس کو جلا دو. یہ کہ پلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا, کفار مکہ کا. وہ چاہتے تھے کہ ان کو رات کو سوتے میں قتل کر دیں. فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ, اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا آگ سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو سائن دکھاتا ہے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں. جو لوگ
اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں مشن سے پہ خود بھی نہیں چلتے اور دوسروں کو بھی نہیں چلنے دیتے اللہ تعالیٰ کے مشن میں، وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کو کرس کریں گے، ایک دوسرے کو ثم یوم القیامت یکفر بعضهم ببعض یلعن بعضکم بعضا وماواکم النار وما لکم من ناصرین، ایک دوسرے کو لعنت بھیجیں، ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجیں گے۔ یہاں تو ایک دوسرے کو بہکانے میں لگے ہوئے تھے، نگیٹو انرجی پھیلا رہے تھے، لیکن وہاں پہ ایک دوسرے کو لعنت کرنے میں لگے ہوں گے۔ لوط علیہ السلام جب ہجرت کا موقع ہے ابراہیم علیہ السلام کی، تو ان کے بھتیجے، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، چونکہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت قریب آ رہا ہے، تو ایک بار پھر سے اس چیز کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ تم اکیلے، تم پہلے انسان نہیں ہو مشن کے لیے اٹھنے والے، اور پھر تمہارے جو پورے کے پورے دشمن کھڑے ہو گئے تمہارے خلاف اور مشن کے خلاف، تو ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور ان کو بھی اپنا شہر چھوڑ کے، دیش چھوڑ کے جانا پڑا تھا، اور ان کے ساتھ لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ وقال انی مہاجر الی ربی، اللہ کی راہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ پھر دوسری قوموں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم نہ مشن پہ خود چلتے ہو نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہو، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہو کہ ایسا ہم کریں گے، اور اگر تم عذاب لانا چاہو تو لے آؤ اگر سچے ہو تو۔ 29 نمبر کی آیت۔ لوط علیہ السلام کا 33 میں پھر سے وہ چیز ریپیٹ کی گئی ہے کہ ہم لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو عذاب دے دیں گے، اور ان کی فیملی کو بچا لیں گے بیوی کو چھوڑ کے۔ یہ بات جو ہے وہ ریپیٹڈلی بتائی گئی ہے کہ اس ہمارے دین میں رشتے کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی، مشن کی امپورٹنس ہوتی ہے۔ عاد اور سمود کے بارے میں ذکر کر کے 38 نمبر میں بتایا گیا ہے کہ شیطان نے ان کی راہ سے ہٹانے کے لیے، مشن سے ہٹانے کے لیے کافی جو ان کے ڈیسیشن میکنگ تھی وہ کافی کنولیوٹیڈ کر دی تھی، ان کو سمجھ نہیں آتا، صحیح ڈیسیشن نہیں لے پاتے تھے شیطان کے بہکاوے میں۔ تو اس کے بدلے میں ہم نے ان کے الگ الگ طرح کے قوموں کے اب ذکر ایک آیت میں دیکھیے 40 نمبر کی آیت میں پرانی قوموں کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے ان کی گناہوں کی وجہ سے کسی کے اوپر ہم نے اسٹارم بھیجے، پتھروں کا عذاب بھیجا، پتھروں کی ہوا بھیجی، کسی کو ہم نے ایک شریک سے، ایک بڑی چیخ سے ان کو عذاب دیا، اس کے ذریعے وہ آواز سے ڈر کے اور مر گئے، اور کسی کو ہم نے کسی قوم کو ہم نے زلزلے کے ذریعے جو زمین کے میں ان کو دھسا دیا، اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے لوگوں کے اوپر جو خود نہ مشن پہ چلتے تھے نہ دوسروں کو چلنے دیتے تھے۔ اس یہ ڈیسیشن لیتا ہے انسان کہ ہمیں اللہ کی راہ پہ نہیں چلنا ہے، ہمیں شیطان کی راہ پہ چلنا ہے۔ دو ہی راستے ہیں دنیا میں، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، اللہ کا راستہ اور شیطان کا راستہ۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی تیسرا راستہ بھی ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اللہ کی راہ پہ نہیں چلنے کو اور شیطان کے راستے میں چلنے کو بڑی خوبصورت اسی کے نام سے صورت ہے عنکبوت، اسپائڈر، کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل عنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے، آپ میں کہتا ہوں نا بار بار کہ یہ جو کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ بول رہا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنی فائن مثالیں جو ہیں اپنے پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے دے دے۔ کہ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، جو اللہ کے مشن کے علاوہ کسی اور چیز کو چوز کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کاپ ویب بناتے ہیں، اسپائڈر جو بناتی ہے نا، وہ مثال ہے اس کی۔ اور سارے کائنات کے گھروں میں سے انسان بھی گھر بناتا ہے، جانور بھی بناتے ہیں، برڈز بھی بناتی ہیں، اور سب کے گھروں کی الگ الگ اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا میں جتنے گھر بنتے ہیں ان گھروں میں سے سب سے ویک گھر جو ہوتا ہے وہ عنکبوت کا، اسپائڈر کا ہوتا ہے۔
یہ مثال دے کے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو تم ڈیسیشن لیتے ہو تمہارا ڈیسیشن اتنا برا اتنا ویک ڈیسیشن ہے کہ اس کی مثال اسپائڈر کاپ ویب کی ہے کہ اس کی طرح وہ بالکل اس میں کوئی اسٹرینتھ نہیں ہوتی. ایک پھونک مارنے میں لٹرلی پھونک مارنے میں وہ اڑ جاتا ہے. آئی وش اف دے نیو لو کانوا یعلمون. جو ڈیسیشن لینے والے کاش کہ ان کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے ان کے کہ وہ کتنے ویک ڈیسیشنز لے رہے ہیں لائف میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے پھر کہ تم ان کو پڑھ کے سناؤ جو آیات تمہارے اوپر نازل کی جا رہی ہیں تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں اور لرنر پروفائل کو پروموٹ کرنے کا کام کریں اور ان کے اگینسٹ چلنے کا کام کریں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. کہ یہ نماز جو ہے وہ ان چیزوں سے، یعنی یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، اللہ کا ذکر کا ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل بہت ہی کہنا چاہیے ان وائز کانسیپٹ ہے. وہ جو تسبیح گھمانے والا کانسیپٹ ہے، اللہ کا ذکر یہی ہے کہ آپ کو ہر قدم پہ آنیسٹی ڈس آنیسٹی کے ڈیسیجن لینا ہوں گے، پیشنس کے امپیشنس کے ڈیسیجن لینا ہوں گے، اسٹنجینیس کے جنروسٹی کے ڈیسیجن لینا ہوں گے. تو اس وقت آپ ہر دن میں پورے 24 گھنٹے دن کے سال کے 365 دن آپ اللہ کو یاد کر کے اللہ کی خاطر صحیح فیصلے کرتے ہیں. اور اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کرتے ہو. واللہ یعلم ما تصنعون. اور ہم نے جو اللہ کی کتاب جو اللہ کی ٹیکسٹ بک جو بھیجی ہے اس کو یہ بات بھی بار بار آ چکی ہے ہمارے سیشنز میں کہ ہمارے دماغ میں جو کفر کی جو ڈیفینیشن ہے یا کافر کی، وہ بالکل اس سے الگ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں کافر کی ڈیفینیشن بتا رہا ہے. اس میں 47 نمبر میں وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون کہ ہماری آیات کو ریجیکٹ کرنے والے ہی اصل میں کافر ہیں. یعنی بار بار یہ چیز بتائی گئی ہے کہ وہ صرف وہ کافر نہیں ہے جن کو آپ کافر سمجھتے ہو کہ وہ پوجا کر رہے ہیں، پوجا پاٹ میں لگے ہیں یا اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتے ہیں، بلکہ اور کئی طرح کے کافر ہیں. اس بات کو پھر سے جسٹیفائی کیا گیا ہے کہ 48 نمبر کی آیت میں، 49 نمبر 48-49 میں کہ یہ کتاب جو ہے یہ تم نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اس کی جو آیات ہیں جن کو نالج ہے وہ اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں، اس بات کو پہچانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور جیسا میں نے ابھی کہا کہ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ بھی ہے اور قرآن کا مہینہ بھی ہے. یہ انسانیت کو جگانے کے لیے، انسانوں کو جگانے کے لیے ہے. تو اس کو کسی طرح کی برڈن یا کسی طرح کی مصیبت ظاہر ہے کہ ایک مسلمان نہیں سمجھ سکتا. اس کو 51 ورس نمبر 51 میں کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب جو نازل کی ہے، ان فی ذالک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، جو لوگ بلیورز ہیں ان کے لیے یہ رحمت ہے اور ان کے لیے یاد دہانی ریمائنڈر ہے ان کے لیے. تو اگر یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کتاب کو بہت ہی سیریسلی لینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں تذکیر بھی ہے، ریمائنڈر بھی ہے مومنین کے لیے اور رحمت بھی ہے. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کا کانسیکوینس بتائے گئے ہیں کہ ان کو نیچے سے اور اوپر سے، قدموں کے نیچے سے اور سر کے اوپر سے آگ ان کو گھیر لے گی قیامت کے دن. اور فوراً پھر اس کے بعد 56 نمبر کی آیت میں وہ بات وہاں پہ اللہ تعالیٰ لے آیا جو جس کا کہ اسٹیج سیٹ کیا جا رہا تھا امیگریشن کا، مائگریشن کا، ہجرت کا. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون کہ اللہ تعالیٰ کی زمین جو ہے وہ بہت بڑی ہے، تم آرام سے اس میں سے نکل جاؤ اور صرف میری ہی بندگی کرو. یہ فعبدون کا جو ٹرانسلیشن کیا گیا ہے کہ عبادت کرو، یہ بہت ہی شیلو ترجمہ اور شیلو انڈرسٹینڈنگ ہے. اصل میں یہ بندگی کرو،
عبادت ظاہر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو جانماز پہ بیٹھ کے کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں جہاں عبادت کی بات کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس تم نمازیں پڑھو. حالانکہ یہ بندگی، یہ اٹس مچ مور دین عبادت. فعبدون، بندگی، یعنی بندگی وہی 24 گھنٹے یہ کرنا ہے تمہیں، یہ ہے عبادت اللہ تعالیٰ جو چاہ رہا ہے ہم سے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بھی پوری کی پوری اس بات کا ثبوت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. یہ بات جو ہے سینٹرل آئیڈیا جو ہے ہمارے دین کا، کہ یہ جو زندگی ہے، یہ لائف جو ہے، یہ بہت ہی لمیٹڈ ہے، بہت کم وقت کے لیے ہے، اور اصل ہمارا جو مقام ہے، ہمیں جو جہاں ہمیں ایٹرنٹی ملنا ہے، جہاں کوئی موت نہیں آنا، جہاں کوئی پریشانی نہیں ہونا، جہاں کسی جاب پہ نہیں جانا، جہاں کسی طرح کی پالیٹکس نہیں ہوگی، گاسپنگ نہیں ہوگی، سلینڈرنگ نہیں ہوگی، بیک بائٹنگ نہیں ہوگی، اس زندگی کی تیاری کرنا ہے. اور اس کو بار بار قرآن نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ اس کو اصل فوکس جو ہونا چاہیے وہ نیکسٹ لائف پہ ہونا چاہیے، کہ ایوری سول ول ٹیسٹ ڈیتھ ثم الینا ترجعون، کہ اس کے بعد تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے. پھر سے 58 نمبر میں کہ جو لوگ اچھے اعمال کریں گے، اسلامک ڈونر پروفائل، ان کے لیے پینٹ ہاؤسز ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. اب دیکھیے پھر سے اس میں پک کر کے ایک پیشنس کو لیا، کہیں شکر گزاری کو لیا جاتا ہے، کہیں پیشنس کو لیا جاتا ہے، صبر کو لیا جاتا ہے. ایک اسلامک لرنر پروفائل آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتائے گا اللہ تعالیٰ کہ جنرلی اچھی اعمال کرنا چاہیے، لیکن اس میں سے کوئی ایک چیز کو خاص طور سے اسپیسیفائی کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ایوری ناؤ اینڈ دین. اب چونکہ ہجرت کا وقت آ رہا ہے تو اصل میں یہ ہوتا ہے امپورٹنٹ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کے مشن میں رکاوٹیں کیا بنتی ہیں؟ بیوی بچے بنتے ہیں، اپنے امپلائمنٹ اور اپنی بزنسز بنتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے بزنس کا کیا ہوگا، ہماری جاب کا کیا ہوگا اللہ کی راہ میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَقَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سبحان اللہ. اگین اللہ از ٹاکنگ. اللہ جب بولتا ہے تو وہ بہت ہی الگ لینگویج میں بات کرتا ہے کہ کتنے ہی ہمارے دنیا میں کتنے ہمارے کریچر ہیں، کتنے کریشن ہیں ہمارے، جو اپنے کھانا پینے کا سامان اپنے پیٹھ پہ لاد کے نہیں لے کے چلتے رہتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام کراتا رہتا ہے. اللہ پرووائڈس فار اٹ اینڈ فار یو. اللہ تعالیٰ ان کو بھی پرووائڈ کرتا ہے، ان کو بھی رزق دیتا ہے، اور تمہیں بھی رزق دے رہا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر. یہ بھی بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. اس بات کو بار بار بتایا گیا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بہت ہی دھوکے کی زندگی ہے، بہت ہی کھیل اور دھوکے کی زندگی ہے. اس کو یہ زندگی سمجھ کے ہی گزارنا ہے. اس کے دھوکے میں مت آ جانا کبھی، اس کے کھیل اور کود میں اور اس کے ڈسٹریکشنز میں کبھی اپنے آپ کو خسارے میں نہ ڈال دینا. کیوں؟ وَإِنَّ الدَّارُ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. The home of the hereafter, that's the eternal life. اصل چیز آخرت کی زندگی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے ہمارے پورے قرآن کی، کہ جو لوگ ہماری راہ میں ہمارے مشن کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہیں نہ کہیں سے سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. ان کو اکیلا نہیں چھوڑ دیتا کبھی بھی. پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے مشن کے لیے جب انسان سنسیئرٹی کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، کنوکشن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. یہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اگر آپ یہ سب کر رہے ہیں تو اس کے بعد اگر پوری دنیا بھی آپ کی دشمن بن گئی ہے تو فکر کی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. سورہ روم شروع ہوتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ یہاں سے شروعات ہوتی ہے سورہ روم کی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس وقت کی جو آپ تھوڑی سی سمجھ لیجئے جغرافی اور جیو پالیٹکس، کہ عرب جو تھا وہ بہت ہی پریمیٹیو سوسائٹی تھی، بڑی بیکورڈ سوسائٹی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علاقہ تھا، اصل جو اس وقت کی دو سپر پاور تھیں وہ پرشین امپائر تھی، ایران کی امپائر، اور ایک رومن امپائر تھی.
ان دونوں کے بیچ میں بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھیں. جس طرح آج رشیا اور یو ایس کے بیچ میں جو کانفلکٹ چلتا رہتا ہے اس لاسٹ سینچری میں, پچھلے 70-80 سال میں, بالکل یہی کانفلکٹ جو ہے, دو بڑی سپر پاور تھیں اس وقت کی, رشین امپائر پرشین امپائر اینڈ رومن امپائر. تو ان دونوں کے بیچ میں جنگیں ہو رہی تھیں, اور اس بیچ میں اللہ کا آخری رسول مبعوث ہوا تھا مکے میں. تو رومن امپائر جو تھی وہ بہرحال اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور مانتے تھے, اور پرشین امپائر جو تھی وہ بالکل مشرکانہ آگ کی پرستش کرتے تھے اور اس طرح کی چیزوں کو اپنا خدا مانتے تھے. تو ان دونوں کے بیچ میں ایک بڑی جنگ ہوئی جس میں کہ پرشین امپائر کی ہار ہو گئی, ایران ہار گیا, ایران جیت گیا, رومن امپائر کی ہار ہو گئی. تو ایک جنرل سینس ہے, ہمارے یہاں بھی آج بھی ہوتا ہے یہ کہ ہم اللہ کے دین کے ماننے والوں کے لیے, اللہ کی کتاب کو ماننے والوں کے لیے ہمارے سافٹ کارنرز ہوتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وکٹری ہو, یہاں تک کہ یعنی اس بات کو یہ بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اگر کوئی کھیل کا کوئی موقع چل رہا ہوتا ہے, کوئی کرکٹ کے میچز چل رہے ہوتے ہیں یا کسی اور کے, تو اس میں بھی ہم چاہتے ہیں, ہمارا جو کہنا چاہیے ایک ٹینڈنسی یہ ہے, رائٹ اور رانگ, میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ صحیح ہے غلط ہے, لیکن یہ ایک ہے نیچرل چیز ہے کہ ہمارے جو ہم مذہب لوگ جسے ہم کہتے ہیں ان کو فتح ہو, اور جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں ان کو ناکامی ہو. تو اسی طرح کی چیز ہوئی تھی اس کی اس موقع پہ کہ اللہ کے دین کو ماننے والے ہارے تھے بری طرح سے, جو وعدہ کرتے تھے اللہ کے دین کا. رومن امپائر ظاہر ہے کہ وہ عیسائیوں کا جو ٹوسٹڈ مذہب تھا, کرپٹڈ مذہب جو تھا, اس کو ماننے والے تھے وہ. تو ایرانیوں نے بہت ان کی پٹائی کی تھی, ہار گئے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ شروعات میں پہلی آیت میں ہی غلبۃ الروم کہ جو رومن امپائر ہے, بیزنٹینز ہیو بین ڈیفیٹڈ, اور قریب کی فی ادنى الارض, قریب کی جگہ میں, وہم من بعد غلبہم سیغلبون, اور چند سالوں بعد ان کی جو یہ ڈیفیٹ ہے وہ وکٹری میں بدل جائے گی. اور ایک اور چیز اس میں بتائی گئی ہے کہ کب ہوگا یہ, وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. یہ قرآن کی بڑی پریڈکشنز جو کی تھیں اللہ, جس وقت کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کی بڑی پریڈکشنز میں یہ ایک پریڈکشن تھی کہ 10 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے 8-10 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے, لیکن چند سال کے بعد بیزنٹین امپائر جو ہے, بیزنٹین کنگڈم جو ہے, وہ ایرانیوں کو بری طرح سے پٹائی کر کے اپنے پورا علاقہ واپس لے لے گی ان سے. اور یہ کب ہوگا, جبکہ ان دنوں میں مسلمان بھی خوش ہو رہے ہوں گے, ان کے لیے بھی اچھے دن آ چکے ہوں گے. اس وقت تو پسے ہوئے ہیں مسلمان بری طرح سے, مکے میں پس رہے تھے. تو ایکچولی ایسا ہی ہوا کہ 10 سال کے اندر بیزنٹین امپائر نے, رومن امپائر نے بہت بری طرح سے پھر ایرانیوں کو پیٹا, بہت بری طرح سے ان کو مارا, یہاں تک کہ ان کے کنگ تک کو ختم کر دیا, اور پوری کی پوری زمین ان سے واپس لے لی جو انہوں نے چھینی تھی, اور ان کو کہنا چاہیے بالکل گھٹنوں پہ اپنے لے آئے. اور یہ کون سا وقت تھا جبکہ اللہ نے مسلمانوں کو جنگ بدر کی وکٹری دی تھی. 10 سال پہلے یہ پریڈکشن کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا جب ہوگا جبکہ تم لوگ بھی خوشی منا رہے ہوگے, اور اللہ کے دین کو ماننے والے بھی, جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں, یعنی نصارہ کرسچنز, وہ لوگ بھی, ان کو بھی وکٹری ملے گی اور تمہیں بھی ملے گی. اور ایسا ہی ہوا ایکچولی, بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا 10 سال کے بعد. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. بنصر اللہ, یہ کیسے ہوا؟ اللہ کی مدد سے. ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم, جس کو چاہتا ہے وہ وکٹری دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ, اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ انسان نہیں ہے کہ پرومس کچھ کرے اور کبھی بریک کر دے. آج پرومس کیا, کل پرومس بریک کر دیا. آج ایک پرومس کیا, کل اس کی دوسری طرف کھڑے ہو گئے. ایسا اللہ تعالیٰ کا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ بالکل پکا ہے. He never fails in his promises. اللہم حفظنا. یہ جو ہم اپنے قرآنک سیشنز میں بھی کور کر چکے ہیں, جب اس وقت کہ ہم کانسیپٹ کلیئر کرنے کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایمان, اصل ایمان کیا ہوتا ہے, اور کس طرح سے مسلمانوں کو ایمان انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور رینیو کرنا چاہیے اپنا. اسی طرح سے تسبیح کے بارے میں دیکھیے آپ, ہم انشاءاللہ سورہ واقعہ میں اس کو کوشش کریں گے اس کو
एलाबोरेट करने की। यहाँ सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो तस्बीह का जो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है, वो भी अल्लाह ताला को वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। जो अपनी ज़बानों से जो हम अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं वो बिल्कुल है असल चीज़, असल जो तस्बीह है इंशाअल्लाह उसको हम सूरह वाक़या के मौके पे कवर करेंगे कि इंसान के, मुसलमान के मुंह से तस्बीह के कलिमात जो हैं, तकबीर, अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की हम जो है, ये किस तरह निकलना चाहिए। यानी असल में दिल में वो चीज़ आना चाहिए, अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की किब्रियाई, और वो उसका पूरा का पूरा अल्लाह ताला ने हमें जो टीचिंग एंड लर्निंग है कुरान में, उसमें सूरह वाक़या में बड़े अच्छे से उसको हमें समझाया है कि क्या क्या चीज़ होती है जब अल्लाह एक मोमिन के दिल से तस्बीह निकलना चाहिए। तो वो तस्बीह है जो अल्लाह ताला को एक्सेप्टेबल है। ये वाली तस्बीह नहीं है जो हम दिन रात बिना सोचे समझे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहते रहते हैं। ये चीज़ अल्लाह ताला के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। दोनों चीज़ों का इसमें 17 और 18 नंबर की आयत में हम्द भी है और तस्बीह भी है। इसको इंशाअल्लाह आगे एलाबोरेट करेंगे। फिर एक के बाद एक अल्लाह ताला ने वमिन आयात ही कि और अल्लाह की अमंग अल्लाह साइन, अल्लाह की आयत में ये भी हैं, अल्लाह की आयत में ये भी हैं। ये मतलब अल्लाह पे यकीन, अल्लाह पे ईमान स्ट्रेंथन करने के लिए, पुख्ता करने के लिए। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है फैमिली के ताल्लुक़ से, फैमिली मैटर से, कि मियाँ बीवी के बीच में जो ताल्लुक़ अल्लाह ताला ने इसमें इस आयत में 21 नंबर की आयत में सूरह रूम में बताया है, वो रिलेशनशिप जो है वो पीस, मर्सी एंड लव का रिलेशनशिप है एक्चुअली। यानी इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं, ट्रैंक्विलिटी, लितस्कुनु बैनकुम मवद्दतन व रहमा। यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि फैमिली रिलेशनशिप में, ख़ास तौर से मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में, ये एक चीज़ें देखना चाहिए कि ये है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो इसकी तरफ कोशिश करना चाहिए कि ये चीज़ पैदा हो। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की कंपनी जो है एक दूसरे के लिए पीसफुल हो। दूसरी चीज़ उनके अंदर मोहब्बत हो, और तीसरी चीज़ एक दूसरे के लिए रहमत हो, मर्सी हो एक दूसरे के लिए। दे शुडंट बी एट ईच अदर्स थ्रोट ऑल द टाइम। कभी कभी लड़ लेना ठीक होता है, वंस इन ए वाइल, बट नॉट एज ए मैटर ऑफ लाइफ, नॉट एज ए मैटर ऑफ लाइफ स्टाइल। ये अल्लाह ताला ने 21 नंबर की आयत में इसको अपनी आयत बताया है कि ये अल्लाह ताला की आयत में से एक आयत है, अल्लाह ताला के साइंस में से एक साइन है। और अल्लाह ताला की आयत में से भोपालियों के लिए भी, बल्कि कहना चाहिए सारे मुसलमानों के लिए एक चीज़ है कि हमने 23 नंबर की आयत कि हमने रात को सोने के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए बनाया है। जो सुनने में आया है मुझे, मैं तो कई बरसों बाद भोपाल लौटा हूँ, कि सारी रात जागते हैं और सारा दिन सोते हैं। तो ये 23 नंबर की आयत जो है, ख़ास तौर से भोपाल या जहाँ पर भी इस तरह का लाइफस्टाइल मुसलमानों ने कर लिया है अपना, कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला की आयत में से ये है कि रात जो है वो उसने सोने के लिए बनाई है और दिन जो है काम करने के लिए बनाया है। और जो लोग जुल्म करते हैं, अभी देखिए जालिम की डेफिनेशन हम पहले भी कवर कर चुके हैं, और यहाँ पर भी बार बार अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो अल्लाह ताला की आयत को रिजेक्ट करते हैं। फमन यहदी मन अदल्लल्लाह, तो जो लोग इस तरह से अल्लाह ताला की आयत को रिजेक्ट करते हैं, उनको फिर अल्लाह के अलावा कौन गाइड कर सकता है। वमा लहुम मिन नासिरीन, उनका फिर कोई सपोर्टर, कोई मददगार नहीं है। ये जिस तरह से जहन्नुम वालों और जन्नत वालों को अल्टरनेट अल्लाह ताला पेश करता है, उसी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स को भी करता है। अब इसमें एक आयत नंबर 38 में ये कहा गया है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, ये बहुत बड़ी अच्छाई है, बहुत नेकी का काम है। और 39 में कहा गया है कि सूद मत लो। यानी एक चीज़ आपकी जनरॉसिटी वो करती है, आपको हाईलाइट करती है, ये ISP लर्नर प्रोफाइल, जनरॉसिटी, सखावत, सखी होना। और दूसरी चीज़ आपकी हिर्स, ग्रीड, उसको आइडेंटिफाई करती है। सूद लेना, सूद हराम जो है, अल्लाह ने जो हराम किया है, दोनों उसकी ग्रीड का साइन है वो, और जुल्म है वो सूद देने वालों के ऊपर। इसलिए अल्लाह ताला ने वमा आतयतुम मिन ज़कातिन युरीदूना वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुदअफून, कि इसके बरअक्स, ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर तुम अल्लाह की राह में ज़कात देते हो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और जिन अल्लाह के रसूलों को हमने पहले भेजा क्लियर मिशन के साथ, और
ان کو ریجیکٹ جن لوگوں نے کر دیا گیا ہے. ابھی آیت میں نے کہا جب پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لینگویج اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے. فانتقمنا من الذین اجرموا, ان کرمنل سے ہم نے انتقام لیا. وی ٹک ریونج. اللہ تعالیٰ حالانکہ وہ رحمان الرحیم ہے, لیکن اس کی رحمت, رحمانیت اور اس کی اس کا جو غفور ہونا, رحیم ہونا, رحمان ہونا, یہ لمٹ لیس نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر سچویشن میں رحمان الرحیم ہے, بلکہ وہ قہار بھی ہے اور منتقم بھی ہے. وہ عذاب بھی دیتا ہے اور انتقام بھی لیتا ہے. پچاس نمبر کی آیت میں اپنی رحمت کا ذکر ہے. اس کو بار بار جو بارش ہوتی ہے اس کو رحمت سے ایگزمپلیفائی کیا ہے. اور اس میں دونوں, یعنی دونوں چیزیں ہیں. جو بات یہاں پہلے بھی آ چکی ہے کہ زمین پہ جو بارش ہوتی ہے اس سے کتنی اچھی چیزیں نکلتی ہیں, اور اس وقت جو وحی کے ذریعے جو بارش ہو رہی تھی, جو اسپریچول بارش ہو رہی تھی, یا اس کے بعد جو یہ قرآن کے ذریعے جن لوگوں تک یہ اسپریچول بارش ہوتی ہے, وہ سیم چیز, سیم مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسانوں کے اوپر جو وہی جو اسپریچولیٹی کی جو بارش ہوتی ہے, اللہ کی گائیڈنس کی, اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی جو بارش ہوتی ہے, اس کے ذریعے بھی دو طرح کے لوگ نکلتے ہیں. اور اس بات کو پھر سے ریپیٹ کیا گیا ہے کئی بار کہ تم جو لوگ مردہ ہیں اور جو لوگ سنتے نہیں ہیں ان کو نہیں سنا سکتے. وہ تو مشن کو چھوڑ کے بھاگیں گے ہی بھاگیں گے. وہ تو کیوں بھاگیں گے؟ کیونکہ وہ ڈیڈ ہیں, مردہ ہیں وہ, اور وہ بہرے ہیں, ڈیف ہیں, ان کو تم نہیں سنا سکتے. اور 53 یہ 52 میں 53 میں اندھا یہ کہا گیا کہ اندھوں کو تم نہیں ہدایت دے سکتے, ان کو نہیں دکھا سکتے. تم ہماری آیات تو انہی لوگوں کو, ہمارے میسج, ہمارے مشن کو انہی لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرا سکتے ہو, پلا سکتے ہو, الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون. اب یہ دیکھیے مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے. وہ جو نام لکھنے والی جو ڈیفینیشن ہے وہ بالکل مسلمان کی ڈیفینیشن نہیں ہے. آج جیسے ہم بھیڑ لگی ہوئی ہے نا مسلمانوں کی, اللہ تعالیٰ کی جو ڈیفینیشن بتا رہا ہے اس میں وہ لوگ نہیں آتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ تمہاری مشن کو سن کے, سمجھ کے, انڈرسٹینڈ کر کے اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں, فہم مسلمون, وہ ہیں مسلمان. ابھی پچھلے بار نکل چکا ہے سورہ کہف میں بھی اور دوسری صورتوں میں بھی کہ جب یہ سوال ہوگا قیامت کے دن کہ کتنا رک کے آئے ہو تم دنیا میں, تمہاری دنیا کی لائف کتنی تھی, تو یہ آیا تھا کہ ایک دن یا اس سے کم. اب 55 نمبر کی آیت صورت میں آپ دیکھیے بات کہاں تک پہنچ جائے گی. سبحان اللہ. یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعہ. کرمنلز اس دن کہیں گے کہ ہم تو ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں رکے. اتنی لمبی چوڑی زندگی, اتنی پریشانیوں بھری زندگی, اتنی چیلنجز کی زندگی لگتی ہے نا ہمیں کہ یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. اس دن کرمنلز جو ہیں قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم تو ایک گھنٹہ ہی رکے ہیں بس یہاں پہ. یہ چیز اگر ہماری کلیئرٹی, اگر یہ ہمارے پاس ذہن میں کلیئر ہو جائے, اللہ کا دین پوری طرح سے سمجھ لیں ہم اللہ کی گائیڈنس کی بنیاد پہ, تو پھر انسان اللہ کے مشن کے علاوہ کہیں مطلب ٹائم لگا ہی نہیں سکتا. اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ پھر کچھ اور کرے وہ, اگر اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے تو. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اسی طرح سے ہم نے قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو مثالیں دے کے سمجھایا ہے کہ سمجھ جاؤ. 58 نمبر کی آیت. لیکن اس کے بعد بھی جو لوگ نہیں سمجھتے, 59, کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. جو لوگ نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سیل کر دیتا ہے پھر, بیکاز ہی ڈزنٹ کیئر. جہنم میں انسان جائے گا اپنے اعمال کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. فاصبر ان وعد اللہ حق. تو تم اپنے مشن پہ صبر کے ساتھ ڈٹے رہو, صبر کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, وہ نہ تمہیں دھوکہ دے گا. ایسا نہیں ہو کہ تم صبر کے ساتھ مشن پہ کام کرتے رہو اور تم اچانک دیکھو کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا. نہ ان مجرموں کو کسی غلطی سے اچانک کسی غفلت کی وجہ سے ان کو جنت میں ڈال دے, ایسا نہیں ہے.
ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، کہ تمہارے فیتھ میں اور تمہاری آخرت کے آنے میں تمہیں پیچھے نہیں ہٹا دیں وہ لوگ، اس میں تمہیں سرٹن شیور رہنا چاہیے۔ 60 نمبر سورہ لقمان بھی کور کیا شیخ نے، اس کو انشاءاللہ کوئکلی وی ول گو تھرو اٹ، بڑی اچھی اس میں لرننگس ہے ہمارے لیے۔ سورہ لقمان کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصل میں اچھے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو، یعنی اصل جن کو ایمان کی توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی خود محنت کی وجہ سے، کانسیپٹ جن کے کلیئر ہوتے ہیں کہ وہ اس میں بہت گہرائی سے نہیں کودتے کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، پروفٹ تھے کہ نہیں پروفٹ تھے، کیوں حکمت کی باتیں کر رہے ہیں، کس علاقے میں تھے، ان سب چیزوں سے اصل فوکس رہنا چاہیے کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے اسلام ہمارے دین کی جو ٹیچنگس ہیں اس میں۔ تو اس کی کوئی وضاحت کلیریفیکیشن اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں کیا قرآن میں، اور کوئی صحیح حدیث سے بھی اس کی کلیئرٹی نہیں ملتی کہ ایگزیکٹلی ہو ہی واز۔ کچھ کسی طرح سے یہ چیز بات پہنچی ہے کہ وہ سوڈان، آج کا جو پریزنٹ ڈے سوڈان ہے، وہاں کے کوئی ایک اسکالر تھے، دین کی سمجھ رکھتے تھے، بس اس سے زیادہ اصل میں چیز یہ اس میں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا بیک گراؤنڈ تھا ان کا، بلکہ اصل میں ان کی ٹیچنگس پہ فوکس رہنا چاہیے۔ یہیں سے بات شروعات کی ہے کہ ہدم کتاب کے بارے میں، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ وائز کتاب ہے، ہدم و رحمۃ للمحسنین، کہ جو یہ رحمت اور ہدایت جو ہے وہ ہر کسی ٹام ڈک اینڈ ہیری کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ کس کے لیے ہے؟ ہم محسنون، رحمۃ للمحسنین، فار دوز ہو پرفارم دیز ایکسلنٹ ڈیڈس۔ اب وہ ڈیڈس آگے بتائی گئی ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ ایک پلر آپ کو نظر آئے گا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی آخرت اصل چیز جو ہے نا، یہ بالکل جو ٹاپ پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہے جس کے اوپر کہ ان کو پکا یقین ہوتا ہے۔ وہ پکا یقین ہونے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اس یقین کے بیسس پہ پھر یہ لائف سٹائل ان کا ہوتا ہے، یہ پروفائلز ان کی زندگی ہوتی ہیں۔ اگر یہ لائف سٹائل ان کی زندگی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ وہ یقین بھی پکا نہیں ہے، جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں وہ، اور وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وچ وی کانٹ۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، دیز آر دا گائیڈڈ ونس اینڈ دیز آر دا سکسیسفل ونس، سمپل۔ اور وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی بنا نالج کے جو تمہیں مس گائیڈ کرتے ہیں، ان کے پیچھے تم لوگ مت پڑنا، ان کی بات مت ماننا، کیونکہ ان کے لیے اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نالج، اللہ تعالیٰ کے کلام کی، اللہ تعالیٰ کی کانسیپٹ کی نالج کے بنا زندگی گزارتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا مستکبرن، یہ دیکھیے وہیں بات آ گئی پھر، کہ ان کے اندر ہیوملٹی نہیں ہوتی، ان کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ کان لم یسمعها کان فی اذنیہ وقرا فبشرہ بعذاب علیم، کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی ہیں ان کو تو اس میں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہ تکبر کے ساتھ، اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، جیسے کہ ان کے کانوں میں، ان کے کان بند ہیں۔ ان کو فبشرہ بعذاب علیم، ان کو ایک پینفل عذاب کی خوشخبری دے دو۔ 12ویں آیت سے لقمان علیہ سید لقمان کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں پہلی چیز جو انہوں نے بتائی ہے کہ بی گریٹفل ٹو اللہ، یہ سامنے آپ کو گریٹیٹیوڈ کی آیت آئس پلر پروفائل لگ رہی ہے۔ انشکر اللہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو لوگ گریٹفل ہوتے ہیں وہ اپنے لیے ہی گریٹفل ہوتے ہیں۔ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، وہ اللہ تعالیٰ کو گریٹیٹیوڈ کے ذریعے کوئی چیز نہیں دیتے۔ شرک مت کرنا، اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ شرک مت کرنا۔ کیوں شرک برائی ہے؟ کیونکہ یہ اٹس اے گریٹ انجسٹس، یہ جسٹس کے خلاف ہے۔ یہ شرک کرنا جو ہے یہ عدل کے انصاف کے خلاف بات ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم،
بڑا انجسٹس ہے یہ. انسان کو کہا گیا ہے کہ مدر اس کی جو کیری کرتی ہے اس کو ڈیورنگ پریگنینسی ویننگ کرتی ہے، اس کو 2 سال دودھ پلاتی ہے، اس لیے اپنے پیرنٹس کے شکر گزار بن کے رہو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں میرے پاس پلٹ کے آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. 16 نمبر کی آیت میں بڑی حکمت بھری باتیں سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو، کہ اے میرے بیٹے، چھوٹی سے چھوٹی برائی، ایک مسٹرڈ سیڈ کے برابر بھی اگر برائی ہوگی، اور وہ اگر چٹانوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہوگی یا زمین اور آسمان میں کہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو نکال لائے گا. اس کا خیال رکھنا. یعنی برائی یہ سوچ کے مت کرنا کہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے اور اس کو میں اللہ سے چھپا لوں گا، ایسا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اس میں 4 چیزیں بتائی گئی ہیں. نماز، یہ آپ کو نظر آئے گی پلر، اور پورا کا پورا ISP لرنر پروفائل کو پروموٹ کرو، اور ان کے اپوزٹ چیزوں کو بالکل پروموٹ نہ کرو. اور پھر سے ایک چیز اس میں پک کر لی گئی ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ ان سب چیزوں کو کرنے میں تمہارے اوپر مصیبتیں پڑیں گی. اٹ ول ناٹ بی اے واک ان دا پارک. ایسا نہیں ہے کہ یہ سب تم کرنے کے لیے کام کرنے اٹھو گے اور تمہارے لیے اٹ ول بی اے بیڈ آف روزز، کہ تمہارے لیے بہت ہی اسموتھ سیلنگ نہیں ہوگی. کیا ہوگا؟ مصیبتیں آئیں گی، چیلنجز آئیں گے. اس پہ کیا کرنا ہے؟ ڈر کے نہیں بھاگنا ہے، بزدلی نہیں دکھانا ہے، پریشر کے اندر کریک نہیں ہونا ہے، ڈپریشن میں نہیں چلے جانا ہے، بلکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان سب چیزوں کو فیس کرنا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ جو میٹر ہے جو بتایا جا رہا ہے اس آیت میں، یہ بہت ہی ڈٹرمنیشن والے لوگوں کا کام ہے. یہ کسی فینٹ ہارٹیڈ کا کام نہیں ہے. ایروگنس کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ ایروگنس تمہارے اندر، تمہارے کیریکٹر میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایروگنٹ کو، بالکل وہی ہیوملٹی جو سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. اینڈ بی ماڈریٹ ان یور پیس. تمہاری چال میں بھی ماڈریشن ہونا چاہیے، تمہاری آواز میں بھی ماڈریشن ہونا چاہیے. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، پھر سے مکے کی قریش کی طرف، کہ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مشن بھیجا ہے اس کو فالو کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے ابا کو فالو کریں گے، ہم مشن کو فالو نہیں کریں گے، اپنے ابا کو فالو کریں گے، ابا جو کہیں گے وہ کریں گے. اب یہ دیکھیے آپ، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ شیطان کوئی الگ نہیں ہوتا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل کلیئر کر دیا ہے. شیطان کوئی الگ جینڈر نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ابا اور دادا ہی شیطان ہیں. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کہ اگر تم ابا اور دادا کو فالو کرو گے تو پھر تم شیطان کو فالو کر رہے ہو، اور شیطان تو تمہیں آگ میں لے جا کے چھوڑے گا. اور جو لوگ تمہیں ریجیکٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ تمہیں ریجیکٹ کر کے جا رہے ہیں ان کے ریجیکشن سے تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے. وہ سب ہماری طرف ہی آ جائیں گے، پلٹ کے آئیں گے، اور ہم ان کو بتا دیں گے جو بلنڈرز جو کر کے آئے ہیں. تھوڑے دنوں کا انجوائمنٹ ہے، تھوڑے دنوں کی لائف ہے ان کی، فن اینڈ فرولکنگ کی لائف ہے. اس کے بعد ان کے لیے عذاب غلیظ، بہت ہی ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ہے ان کے لیے. 27 نمبر کی آیت میں بہت امپورٹنٹ چیز وہی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کتنی ڈسٹنکٹ ہے، کتنی ڈفرینٹ ہے دنیا کی کتابوں سے. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے کہ اگر ساری دنیا کے ساری سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، انک بن جائے، اور سارے ٹریز کو کاٹ کے پین بنا لیا جائے، اور پھر بھی وہ اس طرح کی حکمت اور علم کی باتیں اگر لوگ لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے جو اللہ نے اپنی کتاب میں پیش کی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ. ابھی دیکھیے پھر سے بار بار کہ اے لوگوں، اے انسانوں، اس دن سے ڈرو جس دن باپ نہ بیٹی کے کام آئے گا، نہ بیٹے کے، اور نہ بیٹی اور بیٹا باپ کے کام آئیں گے. نام لے لے کے
वख्शव यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदिही, ना बाप जो है बेटी और बेटे के काम आएगा, ना बेटी और बेटा बाप के काम आएगा। इन्ना वादल्लाहि हक़, अल्लाह ताला का वादा जो है बिल्कुल सच्चा वादा है। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू मेक डिसीजंस इन लाइफ। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नका बिल्लाहिल गुरूर। ये जो इस तरह की जो डिसीजन मेकिंग होती है, दिस इज नथिंग बट डिल्यूजन। अपने आप को डिसीव मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट आयत है ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ को शेप करने के लिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।